معاشی بہتری کے لیے سب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں، وقت آنے پر IMF کو ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہہ دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں خطاب۔ وزیر اعظم نے کسٹمز کلیئرنگ کے جدید نظام کا افتتاح کر دیا۔ فیس لیس کسٹمز اسیسمنٹ سسٹم کی تقریب سے خطاب میں کہا، کسٹم کلیئرنس میں جدید نظام سے شفافیت بڑی کامیابی ہے۔ جدید خودکار نظام میں انسانی مداخلت کم سے کم ہوگی۔ بانی PTI نے کمیٹی کو مطالبات تحریری طور پر دینے کی اجازت دے دی۔ مذاکرات کے لیے ایک اور نشست کو ضروری قرار دے دیا ہے۔ بیرسٹر گوہر کی بانی PTI سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ ہاؤس اریسٹ کی پیشکش سے متعلق علیمہ خانم کی گفتگو کی تردید کر دی۔ کہا مذاکرات کسی دین نہیں، ملک اور قوم کے لیے کر رہے ہیں۔ اور امدادی سامان کا قافلہ پڑا چنار پہنچ گیا۔ قافلے کو بحفاظت پہنچانے کے لیے غیر معمولی سیکیورٹی انتظامات، ہیلی کاپٹر اور ڈرون کیمروں کی مدد سے فضائی نگرانی کی گئی۔ مشیر اطلاعات KP بیرسٹر سیف کہتے ہیں 10 گاڑیوں پر مشتمل قافلہ بگن بھی پہنچ چکا۔ معاہدے کے تحت بنکرز مسمار کریں گے، اسلحہ بھی واپس لیں گے۔ جو آج آپ بھگت رہے ہیں یہ مکافات عمل ہے۔ یہ ایک ایسی سیاست ہے کہ فوجی اگر ہمارے ساتھ ہیں تو بہت اچھے ہیں، ہمارے ساتھ نہیں تو انہیں گولیاں مار کر شہید کر دو، وردیوں کو ڈنڈوں پر ٹانگ دو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سرگودھا یونیورسٹی میں تقریب سے خطاب۔ کہا بانی PTI کے بھانجے حسان نیازی نے فوجی وردی کا تماشا کیا، اس کو 10 سال کی سزا ہو گئی، اس کا مستقبل تو تباہ ہو گیا۔ بچوں کسی کے بہکاوے میں نہ آنا، جو آپ کو کہتا ہے ملک کو جلا دو، آگ لگا دو، وہ آپ کا مخلص نہیں۔ آپ نے اقتدار کی لالچ رکھنے والوں کو ایندھن نہیں بننا۔ آپ سے وعدہ لے کر جاؤں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اس ملک کے خلاف نہیں جاؤ گے۔ حکومت وعدہ پورا کرے اور بانی سے ملاقات کرائے۔ PTI رہنما اسد قیصر کہتے ہیں ابھی تک ملاقات نہ ہونے کی ذمہ دار حکومت کو سمجھتے ہیں۔ شبلی فراز نے کہا اختیارات نہیں تو حکومت بتائے، ہم بے اختیار ہیں۔ مذاکرات ناکام ہوئے تو ذمہ دار حکومت ہوگی۔ زرتاج گل نے کہا بانی نہیں بلکہ حکومت بانی سے ڈیل مانگ رہی ہے۔ بانی نے ڈیل کرنا ہوتی تو نواز شریف کی طرح بیرون ملک بھاگ چکے ہوتے۔ شہباز شریف اور مریم نواز یہ بات یاد رکھیں، یہ کرسی زیادہ عرصہ آپ کے پاس نہیں رہنی۔ بانی PTI کی رہائی کے لیے کہیں سے کوئی دباؤ نہیں، یہ لوگ آپس میں لڑنے کے ساتھ ملک کے خلاف بھی سازش کر رہے ہیں۔ علیمہ خانم کے بیانات انتشار پر مبنی ہیں۔ علیمہ خانم نے بانی PTI کے جیل میں رہنے کے سیاسی فوائد کی بات کی۔ جس جماعت کے لیڈر کو جیل میں رکھنے کی باتیں ہوں، ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس۔ کہا 3 دن پہلے علیمہ خانم نے فرمایا بانی PTI نے کہا ان کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں۔ بیان کے بعد یہ کون سے رابطے ہیں جو ان تک پہنچ رہے ہیں؟ علی امین گنڈا پور کے رابطے دونوں نہیں بلکہ چاروں طرف ہیں۔ کوئی غلط فہمی پیدا ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے علی امین نے کی ہو۔ بانی PTI سے کمیٹی کی ملاقات کرائی گئی تو کہتے ہیں ٹھیک سے ملاقات نہیں ہوئی، کمیٹی کی دوسری ملاقات بھی ہو جائے گی۔ بانی کے ٹویٹ کے بعد لگتا ہے کہ یہ مشکل ہی کوئی سیدھی بات کرے۔ ہماری معاشی سمت درست اور سفر طویل ہے۔ IMF کے ساتھ معاہدے سے معیشت استحکام کی راہ پر گامزن ہوئی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اسٹاک ایکسچینج میں تقریب سے خطاب۔ کہا معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے توانائی کے شعبے میں اصلاحات ناگزیر ہیں۔ خسارے میں چلنے والے سرکاری اداروں میں بھی اصلاحات لا رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بولے ملک کی سفارتی تنہائی ختم ہو چکی، بیرونی سرمایہ کاروں کا پاکستان پر اعتماد بڑھ رہا ہے، دن رات محنت کر کے ترقی کریں گے۔ پاکستان پر 130 ارب کا قرض بہت بڑا نہیں، پاکستان میں متبادل مارکیٹ بنانی ہے جو اب تک ہم نہیں بنا سکے۔ امریکہ، برطانیہ اور جاپان نے متبادل مارکیٹ تخلیق کی، اسی لیے IMF انہیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا۔ پانچ رکنی بینچ نے آرمی ایکٹ کی کچھ دفعات کالعدم کی۔ ہم بھی انہیں کالعدم رکھیں تو سویلینز کا فوجی ٹرائل ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ہم کسی اور نتیجے پر پہنچیں تو طے کرنا ہوگا کون سے سویلین کا فوجی ٹرائل ہو سکتا ہے۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے کیس میں جسٹس نعیم اختر افغان کے ریمارکس۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے سویلین کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل سانحہ APS جیسے مجرموں کے لیے تھا۔ کیا تمام سویلین سے وہی برتاؤ کیا جا سکتا ہے؟ ملک کا آئین معطل نہیں ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا پارلیمنٹ چاہے تو کل قانون بنا دے، ترچھی آنکھ سے دیکھنا جرم ہے۔
جرم کا ٹرائل کہاں ہوگا، وہ عدالت قائم کرنا بھی پارلیمنٹ کی آئینی ذمہ داری ہے۔ آئین پاکستان پارلیمنٹ کو یہ اختیار اور ذمہ داری دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے پارلیمنٹ سپریم ہے، میرے خیال میں آئین سپریم ہے۔ وزارت دفاع کے وکیل نے دلائل دیے، سماعت کل تک ملتوی۔ اے ٹی سی اسلام آباد نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یمین گنڈاپور اور عمر تنویر بٹ کو اشتہاری قرار دے دیا۔ غیر حاضر ملزمان کے وارنٹ جاری۔ عدالت نے احکامات بانی پی ٹی آئی کی نااہلی پر احتجاج کیس میں جاری کیے۔ پشاور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ کے پی کو الیکشن کمیشن کا 20 نومبر کا نوٹس معطل کر دیا۔ الیکشن کمیشن کو علی امین گنڈ کے خلاف کارروائی سے روک دیا۔ بانی پی ٹی آئی کی بیٹوں سے بات کرانے اور طبی معائنے کی درخواست منظور۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے 13 جنوری کے بعد جی ایچ کیو حملہ کیس کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت کا حکم دے دیا۔ جی ایچ کیو حملہ کیس میں ایک اور ملزم شہید سکندر پر فرد جرم عائد۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر استغاثہ کے گواہوں کے بیانات ریکارڈ کرانے کی ہدایت کر دی۔ پی ٹی آئی ایک طرف مذاکرات، دوسری طرف سوشل میڈیا سے دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں ملک کو بدنام کرنے کے لیے لابنگ کی جا رہی ہے۔ بانی کی رہائی کے لیے ریاست کو بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ کراچی کے ہب ریور روڈ پر بدترین ٹریفک جام، تقریباً 10 کلومیٹر تک گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں۔ شیر شاہ سے لیاری ایکسپریس وے انٹرچینج تک سینکڑوں گاڑیاں پھنس گئیں، ہزاروں افراد رل گئے۔ ٹریفک پولیس کا کہنا ہے وی وی آئی پی موومنٹ کے باعث ہیوی ٹریفک کو روکا گیا، جس سے ٹریفک جام ہوا۔ کراچی تا خیبر شدید سردی کی لہر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا سمیت بالائی علاقوں میں برف باری، یکبستہ ہواؤں نے سردی بڑھا دی۔ بلوچستان کے شمالی اضلاع میں بھی موسم شدید سرد، سوات کی وادی کلام میں درجہ حرارت -9، کلات استور میں -8، کوئٹہ زیارت -7، سکردو چترال اور ہنزا میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 8 ڈگری رہا۔ امریکہ اور برطانیہ میں برفانی طوفان نے نظام زندگی مفلوج کر دیا۔ مانچسٹر میں درجہ حرارت -7 تک گر گیا، اسکول بند کر دیے گئے۔ بلیک آئس اور شدید سردی کی نئی یلو وارننگ جاری، شاہراہوں پر برف نے بلیک آئس کی شکل اختیار کر لی۔ امریکہ کی مشرقی اور جنوبی ریاستوں کو برف کے طوفان کا سامنا۔ کینسس سٹی میں برف باری کا 32 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ ٹیکسس سے گلف کوسٹ تک درجہ حرارت -10 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ پی بی 45 میں مبینہ دھاندلی کے خلاف کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف شہروں میں جے یو آئی کی کال پر ہڑتال۔ جے یو آئی کارکنوں نے سونا خان تھانے کے قریب قومی شاہراہ بلاک کر دی۔ پوشک کے مقام پر کوئٹہ کراچی قومی شاہراہ اور نوشکی میں اسٹیشن کے مقام پر کوئٹہ کفتان قومی شاہراہ ٹریفک کے لیے بند۔ قلعہ سیف اللہ میں کارکنوں نے بلوچستان کو پنجاب سے ملانے والی شاہراہ بند کر دی۔ کراچی میں ملیر ایکسپریس وے کا 9 کلومیٹر کا پہلا فیز مکمل، بلاول بھٹو زرداری 11 جنوری کو افتتاح کریں گے۔ ملیر ایکسپریس وے کو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نام سے منسوب کرنے کا فیصلہ۔ سعید غنی کہتے ہیں یہ ایکسپریس وے تیسرا آپشن ہے، جسے ٹول ٹیکس نہیں دینا، وہ دیگر راستے سے بھی جا سکتے ہیں۔ شاہ فیصل انٹرچینج سے ایئرپورٹ تک راستے کو بھی آسان بنا رہے ہیں۔ ایکسپریس وے کو جدید شاہراہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جام صادق پل توڑ کر نیا پل بنایا جائے گا۔ اے آئی وائی نیوز کے پروگرام سریام کی ٹیم پر کراچی میں مشتعل افراد کا حملہ۔ سریام کی ٹیم لیاری میں چیل چوک پر کنڈا مافیا کے خلاف سٹنگ آپریشن کر رہی تھی۔ مشتعل افراد نے اقرار الحسن اور ٹیم پر تشدد کیا، گرم اور مرچوں والا پانی پھینکا۔ مشتعل افراد کو دیکھ کر کے الیکٹرک کی ٹیم اور پولیس بھاگ گئی۔ اقرار الحسن اور ٹیم سریام نے مشتعل افراد سے بمشکل جان بچائی۔ تشدد سے کے الیکٹرک کا ایک ملزم زخمی بھی ہوا۔ اغوا میں ملوث 2 پولیس اہلکاروں سمیت 8 ملزمان کا جسمانی ریمانڈ منظور۔ کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے استفسار کیا، یہ اغوا برائے تاوان کا کیس کیسے ہے، پیسہ کہاں ہے؟ مدعی بھی 2 نمبر، ملزم بھی 2 نمبر۔
تفتیشی افسر نے کہا مدعی اگر چور بھی ہے تو اغوا تو ہوا ہے، یہ فائنینشل کرائم کا کیس ہے، ہم نے FIA کو بھی خط لکھا ہے۔ کراچی میں سعود آباد ڈرائیونگ لائسنس برانچ میں مبینہ کرپشن، IG سندھ نے 7 پولیس افسران اور اہلکاروں کو معطل کر کے B کمپنی بھیج دیا۔ انسپیکٹر اشرف علی سومرو، سعید محمد شاہ، صدیق نیمن، آصف علی، محمد پناہ، شہزاد گل اور شاہد علی شامل۔ ملک میں پولیو کا ایک اور کیس سامنے آ گیا۔ پولیو سے متاثرہ 13 ماہ کی بچی کا تعلق خیبر پختونخوا کے ضلع ٹانک سے ہے۔ بچی میں وائرل پولیو وائرس ٹائپ 1 کی تصدیق ہوئی ہے۔ اور غزہ میں اسرائیلی جارحیت برقرار، صہیونی فورسز کی بمباری میں مزید 49 فلسطینی شہید ہو گئے۔ المواسی کے سیف زون میں خیموں پر بمباری میں 5 بچے بھی لقمہ اجل بنے۔ شیخ ردان میں گھر پر حملے میں 15 دن کے بچے سمیت 9 افراد جان سے گئے۔ منتخب امریکی صدر کی دھمکی مسترد کر دی، کہا ٹرمپ کو دھمکیوں کے بجائے سفارتی بیانات دینے چاہیے۔ اسرائیل جنگ بندی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ کیلیفورنیا کے جنگلات میں لگی آگ بے قابو ہو گئی۔ لاس اینجلس کے رہائشی علاقے بھی لپیٹ میں آ گئے، کئی مکانات اور اسکول جل کر راکھ۔ ہالی ووڈ اداکاروں کے گھر بھی خاکستر۔ اداکار جیمز ووڈ نے گھر جلنے کی ویڈیو پوسٹ کر دی۔ حکام کا کہنا ہے تیز ہواؤں کے باعث آگ پھیلتی جا رہی ہے، شہر میں ایمرجنسی نافذ۔ لاس اینجلس میں فلم پریمیئر سمیت ایوارڈ تقریب بھی منسوخ کر دی گئی۔ بنگلہ دیش نے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کا پاسپورٹ منسوخ کر دیا۔ انٹرنیشنل کرائمز ٹرائبیونل نے 12 فروری تک گرفتار کر کے پیش کرنے کی ڈیڈ لائن دی ہے۔ حسینہ واجد پر جبری گمشدگی اور ماورا عدالت قتل کے الزامات ہیں۔ حسینہ واجد گزشتہ سال شدید عوامی احتجاج کے بعد بھارت فرار ہو گئی۔ کینیڈا قیامت تک امریکہ میں ضم نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے ڈونلڈ ٹرمپ کا موقف رد کر دیا، کہا دونوں ملکوں میں کارکن اور برادریاں ایک دوسرے کے سب سے بڑے تجارتی اور سیکیورٹی پارٹنر ہونے سے فائدہ اٹھاتی ہیں، لیکن کینیڈا امریکہ کا حصہ بن جائے یہ خارج از امکان ہے۔ کینیڈین وزیر خارجہ کا کہنا ہے ٹرمپ سمجھ ہی نہیں سکے کینیڈا کی اصل طاقت کیا ہے، کینیڈا کبھی دھمکیوں سے مرعوب نہیں ہوگا۔ PCB نے 3 ملکی سیریز کا مقام تبدیل کر دیا۔ جنوبی افریقہ، نیوزی لینڈ اور پاکستان کے درمیان سیریز ملتان کے بجائے کراچی اور لاہور منتقل کر دی گئی۔ PCB کا کہنا ہے فینس چیمپئنز ٹرافی کے لیے تیار سٹیڈیمز میں ٹرائی سیریز کا مزہ لے سکیں گے۔ کرکٹ میں بگ 3 کے خلاف آوازیں اٹھنے لگیں۔ سری لنکن لیجنڈ ارجنا راناٹونگا کے بعد سابق جنوبی افریقی کپتان گریم سمتھ نے بھی مخالفت کر دی۔ ICC پر تنقید کرتے ہوئے کہا دنیا میں کون سا ایسا کھیل ہے جہاں صرف 3 ملک کھیلتے ہیں؟ انگلینڈ، بھارت اور آسٹریلیا آپس میں زیادہ کھیلیں گے، یہ دوسری ٹیموں کے لیے غلط ہوگا، سب سے زیادہ فائدہ بھارتی ٹیم کو پہنچے گا۔ ویسٹ انڈیز کے سابق کپتان کلائیو لائڈ نے بھی نیا ماڈل مسترد کر دیا، کہا جن ملکوں نے ٹیسٹ سٹیٹس کے لیے سخت محنت کی ان کے لیے یہ خوفناک بات ہے۔